بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ ایک رافضی ہے، وہ شیعہ ہو گیا ہے۔ ہرگز آپ اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ باتیں آپ کو آئے دن سننے کو ملتی ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے اسے رافضی ہونے کا ٹھپا اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اسے اہل سنت میں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ نکالتے کون ہیں؟ جو خود ناسبی ہیں، ناسبی فکر رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہو گئے، رافضی ہو گئے ہے، اب ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہیں کسی کو ڈکلیئر کرنے والے؟ اب مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا مقام جو ہے وہ بتلاتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کو تو اپنی کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں اہل بیت۔ جب کوئی شخص بھی اہل بیت، اور یہ آپ اہل سنت کی تاریخ میں پڑھ لیں کہ اہل سنت کے محققین میں سے جس شخص نے بھی اہل بیت کی تعریف میں قلم اٹھائی اسے رافضی ہونے کا اس پر ٹھپا لگا دیا گیا، اسے شیعہ کہلوا کر کبھی قتل کر دیا گیا تو کبھی اسے مختلف قسم کی اذیتیں دیتے رہے۔ تو کیا اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ رافضیت کے ساتھ ہے؟ یہ کیا آپ لوگوں، یہ آج کی نسل، یہ نوجوان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنا یہ فقط یہ رافضیوں کا کام ہے؟ تو جو اہل سنت اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ رافضی ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے اہل بیت کو منبع محبت قرار دیا ہے، جنہوں نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان سے ہرگز جدا نہ ہونا، ان کے ساتھ تمسک رکھنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، تو نعوذ باللہ میں پھر آپ کیا رسول اللہ کو کیا کہیں گے؟ تو یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ مفتی فضل ہمدرد ہوں یا کوئی شخصیت بھی ہو، جب وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اپنی کتابوں میں سرچ کریں، آپ کس چیز کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کس بات کا ڈر۔ آپ کو ڈر ہے جو صدیوں سے چیزیں آپ نے چھپائی تھیں، اہل بیت علیہ السلام کی حق میں جو روایات تھیں وہ آپ نے چھپائی ہوئی تھی، لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیتے تھے کہ اہل بیت کا کام تو صرف فقط شیعوں کا ہے، شیعہ اہل بیت کی تعریف۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہمارا سب کچھ اہل بیت کے نام پر، ان کے پاؤں کی دھول پر قربان ہے، یہ ہمارا فخر ہے الحمدللہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا اور رافضی، تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رافضی ہیں۔ کس لحاظ سے رافضی ہیں؟ باطل کو چھوڑا ہے، باطل کی طرف نہیں گئے، حق کے ساتھ جڑے رہے، اہل بیت کا دامن ہم نے تھامے رکھا۔ آپ ہمیں رافضی کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ کہیں اور کہیں، لیکن ہم ناسبی نہیں بنتے اور نہ ہی ناسبیوں کو اچھا جانتے ہیں۔ اور ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، ہم انہیں دل و جان سے، اور بالخصوص مفتی فضل ہمدرد صاحب، ہماری ڈھیروں دعائیں ان کے لیے اور ایسے ہزاروں لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل بیت ان ناسبیوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کی ان کی شان میں جو آیات یا ان کی شان میں جو حدیثیں تھی انہیں چھپایا ہوا تھا، ان لوگوں نے آ کر لوگوں کو بتایا۔ ہماری بات تو وہ ویسے نہیں سنتے تھے، بھائی یہ شیعہ ہے، شیعہ کی بات کو کیسے سنیں؟ اب جب آپ کے اپنے عالم دین اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، جب ہم مولا علی کہتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ کافر ہیں، یہ کفر کرتے ہیں مولا کہہ کر۔ اب جب آپ کے اپنے عالم دین نے علی کو مولا کہا ہے اور ڈھیروں عالم دین نے کہا ہے، اب آپ ان کو رافضی کہہ کر پھر وہی کام آپ نے کیا۔ تو خدارہ جو نوجوان ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جو بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، شیعہ سنی دونوں کتب کو پڑھیں، رجال کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی کیا مقام ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے، اور وہ اہل بیت ہیں جن کی مودت کا اجر آپ سے رسول اللہ نے مانگا ہے۔ یہ کسی مفتی نے نہیں مانگا، کسی مولوی نے آپ کو نہیں دینا، بلکہ نبی نے آپ سے جو چیز مانگی ہے، اپنی تمام زندگی کی محنت کے بعد کیا مانگا؟ اجر رسالت مانگا۔ اور کیا وہ اجر رسالت ہے؟ کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا۔ کیا یہی مودت اور محبت ہے کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے جو آپ رافضی کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کا نام آتا ہے تو ان حدیثوں کو آپ ضعیف قرار دے دیتے ہیں، اہل بیت کی شان میں جو
روایات آپ کے آئی ہیں انہیں ضعیف قرار دے دیتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار عالم یہ وہ سورج ہے جو قیامت تک جسے کوئی اپنے ہاتھوں سے یا پھونک سے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اہل بیت کا نام ہمیشہ قیامت تک لینے والے، ان کے چاہنے والے قیامت تک رہیں گے اور یہ نام ایسے لیتے رہیں گے۔ بہرحال پروردگار عالم شیعہ سنی تمام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ منسلک اور متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔